السلام علیکم دوستوں، اگر آپ قرآن کو ابھی بھی سمجھ کر نہیں پڑھ رہے ہیں تو یقین کریں اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں ان کاموں میں جن کے لیے آپ کو دنیا میں پیدا ہی نہیں کیا گیا ہے۔ قرآن ایک جیتا جاگتا معجزہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ جس طرح دنیا اور کائنات کے ہر نظام میں باضابطہ ترتیب ہے، اسی طرح قرآن میں تحریری نظام نظر آتا ہے۔ قرآن اور بائبل کا کافی مشہور واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جنگل میں پہنچنا، پھر مصر میں جانا اور جیل کا واقعہ، اور پھر مصر میں ایک اہم عہدے پر فائز ہونا، یہ سب شامل ہے۔ یہ قرآن کی 12ویں صورت ہے، سورہ یوسف۔ اس واقعے کی شروعات حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب سے ہوتی ہے۔ اس کے لیے عربی میں لفظ ہے رؤیا، جس کا مطلب خواب یا دیکھنے کے معنی میں آتا ہے۔ یہ سورہ یوسف کی 12 آیات میں استعمال ہوا ہے یہ لفظ، اور آخری آیات جس میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اس کا یہ 12واں لفظ ہے۔ اس صورت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کا ذکر ہے جو یہودیوں کے 12 قبیلے بنے بعد میں۔ اس واقعے کو آپ 12 مختلف حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، یہ پہلا حصہ ہے، اور آخری حصے میں آپ کا خواب سچا ہو گیا۔ اسی طرح دوسرے حصے میں ان کے بھائیوں نے ایک چال چلی، اور اسی طرح آخر سے دوسرے حصے میں بھائیوں کو ان کا سبق ملا اور انہوں نے معافی مانگی۔ تیسرے حصے میں عزیز شخص کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا، اور اسی طرح آخری سے تیسرے حصے میں اس عزیز کی بیوی نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ پھر چوتھے حصے میں دوسری عورتوں نے رغبت دکھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف، اور اسی طرح آخر سے چوتھے حصے میں انہوں نے اپنے کیے کا اعتراف کیا جو انہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ پانچویں حصے میں حضرت یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے تھے، اور اسی طرح آخر سے پانچویں حصے میں آپ کو جیل سے آزادی مل گئی۔ چھٹے حصے میں بادشاہ نے خواب دیکھا، اور اسی طرح آخری حصے میں بادشاہ کو اس کے خواب کی تعبیر بتائی۔ یہ ترتیبی کوئی معمولی نظام نہیں ہے، اس کو عربی میں قصص کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کو اس کی نشانیوں سے تلاش کرنا۔ اس واقعے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا کرتا شروع میں استعمال ہوا ہے، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو دکھایا گیا گواہی کے طور پر کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے ان کے بھائیوں کی طرف سے۔ پھر عزیز کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھاڑ دیا، جس میں اس نے الزام لگانے کی کوشش کی تھی، جس سے ثابت ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ قصوروار نہیں ہے کیونکہ کرتا پیچھے سے پھٹا تھا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے آنکھوں پر لگانے کے لیے بھائیوں کو دیا تاکہ ان کی بینائی لوٹ آئے۔ اور اس صورت کے شروع میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ بہترین قصص ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں ہم آہنگی اس طرح موجود ہے اس میں۔ یہ ہم آہنگی اور حساب کتاب اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ ہم آہنگی اور حساب کتاب اتفاق نہیں بلکہ تشکیل دیا گیا نشانی کے لیے، تاکہ لوگ پہچان جائیں کہ یہ آسمانی کتاب ہے۔ کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ ایسا ایک قصہ بھی ترتیب دے سکے۔ یہ ایک ایسی لکھنے کی ترکیب ہے جو ناممکن ہے، جس کے لیے نہایت مہارت، بہت سا مطالعہ، لفظوں کا ذخیرہ، حساب کتاب کا وزن معلوم ہونا، مطلب یہ ساری چیزیں ضرورت ہے جو بار بار سوچا جائے، پھر لکھا جائے، پھر سوچا جائے، اور پھر چیک و بیلنس مسلسل قائم رکھنے کی کوشش کی جائے،
لفظوں کی اور واقعات کے حصوں کی، اور دوسروں کی بھی اس میں پھر مدد لینی پڑے اور ان کی بھی مدد لی جائے، تو اس کے باوجود بھی ناممکن ہے۔ یعنی آپ سوچیں، یہ وہی چیلنج ہے جو قرآن 1400 سال سے دے رہا ہے کہ اس کی جیسی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتا۔ قرآن زبانی صورت میں نازل، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو زبانی یاد کروایا، اور اسی حالت میں اس کو بعد میں لکھا گیا، اور اس وقت آیت پر نمبر بھی موجود نہیں ہوا کرتے تھے۔ انشاءاللہ اس طرح میں اور بھی قرآن کی عربی زبان کے استعمال اور ڈسپلن پر دماغ کو کھول دینے والے حقائق سامنے لے کر آؤں گا، تاکہ ہم قرآن پر خود غور و فکر کریں، جس کی طرف وہ ہمیں بلاتا ہے، اور دوسروں کو بھی سمجھائیں۔ قرآن ہر شخص کو اس کے علم و فہم کے حساب سے اپنی نشانیاں کھولتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم جو کچھ نہیں جانتے، جب بھی کچھ قرآن سن لیتے ہیں تو ایمان لے آتے ہیں۔ برائے مہربانی اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں، اور ڈسکرپشن میں دیے گئے جو لنکس ہیں جہاں سے یہ میں نے ریفرنس کے طور پہ لی ہیں چیزیں، تو وہ بھی موجود ہیں، تاکہ آپ خود بھی اس کا مطالعہ کر سکیں اور قرآن کو اپنے سامنے کھول کر ان تمام چیزوں کو خود ان کا ایک ذائچہ لے سکیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو زبانی صورت میں نازل فرمایا، اور پھر جب یہ تحریری شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے تو دماغ رشک کرنے لگ جاتا ہے کہ سبحان اللہ، کیا تحریر ہے، سبحان اللہ۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔